بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو یزید نے جب فوراً اپنی خلافت کا اعلان کر دیا تو اس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے کا مطالبہ کر دیا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کی پرواہ کیے بغیر اس بات کا سر عام اعلان کر دیا کہ یزید خلافت کا اہل نہیں ہے، اس لیے اسے خلیفۃ المسلمین نہیں بنایا جا سکتا۔ یزید کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے والی مدینہ ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میری بیعت پر مجبور کرے اور ان کو اس معاملے میں مزید کسی قسم کی مہلت نہ دے۔ ولید کے پاس جب یہ خط پہنچا تو وہ فکر میں پڑ گیا کہ اس حکم کی تکمیل وہ کس طرح کرے، چنانچہ اس نے سابق والی مدینہ مروان بن حکم کو مشورے کے لیے بلایا۔ اس نے کہا کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں تو ٹھیک، ورنہ ان کو یہیں پر شہید کر دیا جائے۔ لیکن ولید ایک عافیت پسند شخص تھا، اس نے مروان کی بات کی پرواہ کیے بغیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے رستہ کھول دیا اور وہ واپس چل پڑے۔ مروان نے ولید کو ملامت کی کہ تو نے موقع ضائع کر دیا، مگر ولید نے کہا کہ اللہ کی قسم میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے سے ڈرتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا مطالبہ جس کی گردن پر ہوگا وہ قیامت کے دن نجات نہیں پا سکے گا۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل و عیال کو لے کر مکہ مکرمہ آ گئے۔ اہل کوفہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے تو کچھ حضرات سلیمان بن سرد خزائی کے مقام پر جمع ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ فوراً کوفہ تشریف لے آئیں، ہم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اس کے 2 دن بعد ان لوگوں نے اسی مضمون کا ایک خط امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف لکھا اور چند دوسرے خطوط بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجے، جن میں یزید کی شکایات اور اس کے خلاف اپنی نصرت و تعاون اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا یقین دلایا گیا تھا۔ چند وفود بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھیجے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا اور ان کے ہاتھ یہ خط لکھ کر اہل کوفہ کی طرف بھیجا، میں اپنی جگہ اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں تاکہ یہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر مجھے ان کی اطلاع دیں، اگر حالات درست ہوئے تو میں فوراً کوفہ پہنچ جاؤں گا۔ مسلم بن عقیل نے جب چند دن کوفہ میں گزارے تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ لوگ واقعتاً یزید کی بیعت سے متنفر اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کے لیے بے چین ہیں۔ چنانچہ انہوں نے چند ہی دنوں میں اہل کوفہ سے 18,000 مسلمانوں کی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بیعت کر لی اور حسب ہدایت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دے دی۔ جب لوگوں میں یہ خبر مشہور ہوئی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ جانے کا عزم کر لیا ہے تو بجز عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے اور کسی نے آپ کو کوفہ جانے کا مشورہ نہیں دیا، بلکہ بہت سے حضرات آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ مشورہ دیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ ہرگز نہ جائیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کی طرف روانہ ہونے کا مکمل شرح صدر ہو چکا تھا، اس لیے آپ اپنی خداداد بصیرت اور دور اندیشی کے سبب مورخہ 8 یا 9 ذی الحج 60 ہجری کو مکہ مکرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ کوفہ میں جب ابن زیاد کو آپ کے اطلاع کی خبر ملی تو اس نے مقابلے کے لیے پیشگی ہی اپنا ایک سپاہی قادسیہ کی طرف روانہ کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مقام زیالہ پر پہنچے تو آپ کو یہ المناک خبر پہنچی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے رضائی اور چچا زاد دونوں بھائیوں کو اہل کوفہ نے قتل کر دیا ہے۔ اب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام ساتھیوں کو ایک جگہ جمع کر کے ان سے فرمایا کہ اہل کوفہ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اور ہمارے متبعین ہم سے پھر گئے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی ابھی رستے میں چل ہی رہے تھے کہ دوپہر کے وقت دور سے کچھ چیزیں حرکت کرتی نظر آئیں۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ گھڑ سوار ہیں، اس لیے امام حسین اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں نے ایک پہاڑی کے قریب پہنچ کر محاذ جنگ بنا لیا۔ ابھی یہ حضرات محاذ کی تیاری میں مصروف ہی تھے کہ 1000 گھڑ سواروں کی فوج عمر بن یزید کی قیادت میں مقابلہ پر آ گئی اور ان سے مقابلہ کے لیے آ کر پڑاؤ ڈال دیا۔
حر بن یزید کو حسین بن نمیر نے 1000 گھڑ سواروں کی فوج دے کر قادسیہ بھیجا تھا، اس لیے یہ اور اس کا لشکر آ کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابل ٹھہر گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حر بن یزید سے فرمایا، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حر نے کہا، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم آپ کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جا سکتا۔ حر نے کہا، اللہ کی قسم، پھر ہم بھی آپ کو یہاں تنہا نہ چھوڑیں گے۔ جب آپ مقام نینوی پر پہنچے تو ایک گھڑ سوار کوفہ سے آتا ہوا نظر آیا۔ یہ سب اس کی آمد میں اپنی اپنی سواریوں سے نیچے اتر گئے۔ اس نے آ کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تو نہیں، البتہ حر بن یزید کو سلام کیا اور ابن زیاد کا خط اس کو دیا۔ حر نے ابن زیاد کا خط پڑھ کر اس کا مضمون امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سنایا اور ساتھ ہی اپنی مجبوری بھی ظاہر کی کہ اس وقت میرے سر پر جاسوس مسلط ہیں، اس لیے فی الحال میں آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی مصالحت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے کوفہ سے عمر بن سعد کو مجبور کر کے 4000 کا لشکر دے کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ عمر بن سعد نے یہاں پہنچ کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کوفہ آنے کی وجہ پوچھی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا واقعہ سنایا اور فرمایا کہ اہل کوفہ نے خود مجھے یہاں آنے کی دعوت دی ہے، اگر اب بھی ان کی رائے بدل گئی ہو تو میں واپس مدینہ جانے کے لیے تیار ہوں۔ عمر بن سعد نے اسی مضمون کا ایک خط لکھ کر ابن زیاد کی طرف لکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ واپس جانے کے لیے تیار ہیں۔ ابن زیاد نے جواب میں لکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے صرف یہ ایک شرط رکھو کہ وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، جب وہ ایسا کر لیں گے تو پھر ہم غور کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ اور ساتھ ہی عمر بن سعد کو یہ حکم دیا کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پانی بند کر دیں۔ یہ واقعہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے 3 دن پہلے کا ہے، یہاں تک کہ جب یہ سب حضرات پیاس کی شدت سے نڈھال ہوئے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی عباس بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 30 گھڑ سواروں اور 30 پیادوں کے ساتھ پانی لانے کے لیے بھیجا۔ جب یہ لوگ پانی لینے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں عمر بن سعد کی فوج سے ان کی مدبھیڑ ہو گئی، لیکن اس کے باوجود پانی کی تقریباً 30 مشکیں یہ حضرات اپنے ساتھ بھر کر لے آئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ آج رات ایک دوسرے کے لشکروں کے ساتھ ہماری ملاقات ہونی چاہیے تاکہ ہم سب بالمشافہ ایک دوسرے کے سامنے گفتگو کر سکیں۔ عمر بن سعد نے آپ کا یہ پیغام قبول کیا اور رات کو دونوں لشکروں نے باہم ایک دوسرے سے ملاقات کی۔ ملاقات میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے متعلق عمر بن سعد کے سامنے مدرجہ ذیل 3 شرطیں رکھیں۔ اول، میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں۔ دوم، میں یزید کے پاس چلا جاؤں اور خود اس سے اپنا معاملہ طے کر لوں۔ سوم، مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر پہنچا دو، وہ لوگ جس حال میں ہوں گے میں بھی اسی حال میں رہ لوں گا۔ عمر بن سعد نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تینوں باتیں سن کر ابن زیاد کی طرف دوبارہ ایک خط روانہ کیا جس میں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کی آگ بجھا دی اور مسلمانوں کا کلمہ متفق کر دیا۔ مجھ سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان 3 باتوں کا اختیار مانگا ہے جن سے آپ کا مقصد پورا ہو جاتا ہے اور امت کی اسی میں صلاح و فلاح ہے۔ ابن زیاد نے جب یہ خط پڑھا تو وہ کافی متاثر ہوا، لیکن شمر بن ذی الجوشن جو ابن زیاد کے پاس ہی ایک طرف بیٹھا ہوا تھا کہنے لگا، کیا آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مہلت دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ قوت حاصل کر کے دوبارہ تمہارے مقابلے کے لیے نکل کھڑے ہوں؟ ابن زیاد نے شمر کی رائے کو قبول کرتے ہوئے عمر بن سعد کی طرف اسی مضمون کا ایک خط لکھا اور اسے شمر کے ہاتھ روانہ کیا اور اسے ہدایت کی کہ اگر عمر بن سعد میرے اس حکم کی تعمیل نہ کرے تو اسے قتل کر دینا اور اس کی جگہ لشکر کا امیر تو خود بن جانا۔ شمر جب ابن زیاد کا خط لے کر عمر بن سعد کے پاس پہنچا تو وہ سمجھ گیا کہ شمر کے مشورے سے یہ صورتحال وجود میں آئی ہے اور میرا مشورہ رد کر دیا گیا ہے، اس لیے عمر نے شمر سے کہا کہ تو نے بڑا ظلم کیا ہے کہ مسلمانوں کا کلمہ متفق ہو رہا تھا اور تو نے اس کو ختم کر کے قتل و قتال کا بازار گرم کر دیا ہے۔ بلاخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام پہنچایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔
اتنے میں شمر کا لشکر سامنے آ گیا۔ آپ کے بھائی حضرت عباس آگے کی جانب بڑھے اور اپنے مد مقابل حریف سے گفتگو شروع کی، لیکن اس نے بلا مہلت قتال کا اعلان کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جب جنگ کا اعلان سنا تو انہوں نے جا کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی اطلاع دے دی۔ امام حسین نے فرمایا، ان سے کہو کہ آج کی رات قتال ملتوی کر دو تاکہ آج کی رات میں وصیت، نماز، دعا اور استغفار میں گزار لوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام جا کر شمر تک پہنچا دیا۔ شمر ذی الجوشن اور عمر بن سعد نے لوگوں سے مشورہ کیا اور آپ کو اس رات عبادت کرنے کی مہلت دے دی اور واپس چل دیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کو اپنے اہل بیت اور اصحاب کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا جس کا لب لباب یہ تھا: میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں راحت میں بھی اور مصیبت میں بھی۔ اے اللہ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں شرافت نبوت سے نوازا، ہمیں کان اور آنکھیں اور دل دیے جن سے ہم آیات سمجھیں، اور ہمیں تو نے قرآن پاک سکھلایا اور دین کی سمجھ عطا فرمائی۔ ہمیں تو اپنے شکر گزار بندوں میں داخل فرما۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بنو عقیل کو مخاطب کر کے فرمایا، تمہارے ایک بزرگ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، تمہاری طرف سے وہی یہ کافی ہیں، تم سب واپس چلے جاؤ، میں تمہیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ اپنے بزرگوں اور بڑوں کو موت کے سامنے چھوڑ کر اپنی جان بچا لائے، بلکہ اللہ کی قسم ہم تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی جانیں اور اولاد و اموال سب کچھ نچھاور کر دیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ حضرت زینب بے قرار ہو کر رونے لگیں تو آپ نے انہیں تسلی دی۔ ہمشیرہ کو یہ وصیت فرما کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ باہر آ گئے اور اپنے اصحاب کو جمع کر کے تمام شب تہجد اور دعا و استغفار میں مشغول رہے۔ یہ عاشوراء کے دن کی رات تھی اور صبح عاشوراء کا دن تھا۔ 10ویں محرم جمعہ یا ہفتہ کے دن فجر کی نماز سے فارغ ہوتے ہی عمر بن سعد لشکر لے کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آ گیا۔ اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کل 72 اصحاب تھے، جن میں سے 32 گھڑ سوار اور 40 پیادے تھے۔ چنانچہ آپ نے بھی ان کے مقابلے کے لیے اپنے اصحاب کی صف بندی فرما لی۔ عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے کا ایک امیر بنا لیا تھا۔ ان میں سے ایک حصے کا امیر حر بن یزید تھا، جو سب سے پہلے 1000 کا لشکر لے کر امام حسین کے مقابلے کے لیے بھیجا گیا تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت کا جذبہ بیدار ہو چکا تھا۔ وہ اس وقت اپنی سابقہ کارروائی پر نادم ہو کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب ہوتے ہوتے یک بارگی گھوڑا دوڑا کر آپ کے لشکر میں آ ملا اور عرض کیا کہ میری ابتدائی غفلت اور آپ کو واپسی کے لیے رستہ نہ دینے کا نتیجہ اس صورت میں ظاہر ہوا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ واللہ مجھے یہ اندازہ نہ تھا کہ یہ لوگ آپ کے خلاف اس حد تک پہنچ جائیں گے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی بات نہ مانیں گے۔ اگر میں یہ جانتا تو ہرگز آپ کا رستہ نہ روکتا۔ اب میں آپ کے پاس توبہ طائب ہو کر آ گیا ہوں۔ اس کے بعد امام حسین نے رسائے کوفہ کا نام لے لے کر پکارا، اے شیث بن ربا، اے حجاز بن ابہر، اے قیس بن اشعث، اے زید بن حارث، کیا تم لوگوں نے کوفہ بلانے کے لیے مجھے خطوط نہیں لکھے تھے؟ لیکن یہ سب لوگ مکر گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے تمام خطوط موجود ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اے لوگو، اگر تم میرا آنا پسند نہیں کرتے تو مجھے چھوڑ دو تاکہ میں کسی ایسی زمین میں چلا جاؤں جہاں مجھے امن ملے۔ قیس بن اشعث نے کہا کہ آپ اپنے چچا زاد بھائی ابن زیاد کے حکم پر کیوں نہیں اتر آتے؟ وہ پھر آپ کا بھائی ہے، آپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کرے گا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مسلم بن عقیل کے قتل کے بعد بھی اگر تمہاری رائے یہی ہے تو اللہ کی قسم میں کبھی بھی اس کو قبول نہ کروں گا۔ یہ فرما کر آپ گھوڑے سے نیچے اتر آئے۔ حضرت زہیر بن الکین کھڑے ہوئے اور ان لوگوں کو نصیحت کی کہ تم آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کرنے سے باز آ جاؤ۔ اگر تم اس سے باز نہ آئے تو خوب سمجھ لو کہ تم کو ابن زیاد سے کوئی فلاح نہ پہنچے گی، بلکہ بعد میں وہ تم پر بھی قتل و غارت کرے گا۔ جب گفتگو طویل ہونے لگی تو شمر ذی الجوشن نے اپنا پہلا تیر ان پر چلا دیا۔ اس کے بعد حر بن یزید، جو توبہ طائب ہو کر امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے، آگے بڑھے اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، تم ہلاکوں برباد ہو جاؤ۔ کیا تم نے ان کو اس لیے بلایا تھا کہ جب یہ آ جائیں تو تم ان کو قتل کر دو؟ تم نے تو کہا تھا
کہ ہم اپنا تن من دھن سبھی کچھ ان پر قربان کر دیں گے، اور اب تم ہی ان کے قتل کے در پہ ہو گئے ہو۔ ان کو تم نے قیدیوں کی مثل بنا رکھا ہے اور دریائے فرات کا پانی ان پر بند کر دیا ہے، جسے یہودی، نصرانی اور مجوسی سبھی پیتے ہیں اور علاقے کے خنزیر اس میں لوٹتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل بیت پیاس سے مرے جا رہے ہیں۔ اگر تم نے اپنی اس حرکت سے توبہ نہ کی اور اس سے باز نہ آئے تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ تعالیٰ تمہارا پانی بند کر دے گا۔ اب حر بن یزید پر بھی تیر پھینکے گئے اور وہ واپس آ گئے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد تیر اندازی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر غمستان کی جنگ ہوئی۔ فریق مخالف کے بھی کافی آدمی مارے گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بعض رفقا بھی شہید ہوئے۔ حر بن یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہو کر شدید قتال کیا اور بہت سے دشمنوں کو قتل کیا۔ اس کے بعد شمر نے چاروں طرف سے امام حسین اور ان کے رفقا پر حملہ بول دیا، جس کا امام حسین اور ان کے رفقا نے بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ وہ کوفہ کے لشکر پر جس طرف سے حملہ کرتے میدان صاف ہو جاتا۔ ادھر دوسری طرف عمر بن سعد نے جو کمک اور تازہ دم 500 گھڑ سوار بھیجے، وہ مقابلے پر آ کر ڈٹ گئے، لیکن امام حسین کے رفقا نے ان کا بھی نہایت جرأت اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا اور گھوڑے چھوڑ کر میدان میں پیادے آ گئے۔ اس وقت بھی حر بن یزید نے دشمنوں سے سخت قتال کیا، لیکن اب دشمنوں نے خیموں میں آگ لگانا شروع کر دی تھی۔ امام حسین کے اکثر و بیشتر ساتھی شہید ہو چکے تھے اور دشمن کے دستے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ حضرت ابو شمامہ سعدی نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ میری جان آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر قربان ہو، لیکن دل یہ چاہتا ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز ادا کر کے اپنے پروردگار کے پاس جاؤں۔ ابو شمامہ سعدی نماز کی حسرت دل ہی دل میں لیے شہید ہو گئے، لیکن امام حسین نے اپنے چند اصحاب کے ساتھ نماز ظہر صلاۃ الخوف کے مطابق ادا فرمائی۔ نماز ادا کر لینے کے بعد جنگ شروع ہو گئی۔ اب یہ لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچ چکے تھے۔ زہیر بن الکین نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مدافعت میں سخت قتال کیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بجز اپنے چند گنے چنے رفقا کے اور کوئی نہ رہا تھا، اور بچے کچے رفقا بھی خوب اچھی طرح سمجھ گئے کہ اب ہم نہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جان بچا سکتے ہیں اور نہ اپنی جان۔ اس لیے ہر شخص کی خواہش یہ ہوئی کہ میں امام حسین کے سامنے سب سے پہلے شہید کیا جاؤں۔ اس لیے ہر شخص نہایت شجاعت و بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرتا رہا۔ اسی اثناء میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے صاحبزادے علی اکبر شعر پڑھتے ہوئے دشمن کی طرف بڑھے، جس کا ترجمہ یہ ہے: میں حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب ہیں۔ اتنے میں مرہ بن منقذ آگے بڑھا اور ان کو نیزہ مار کر زمین پر گرا دیا۔ پھر کچھ اور بدبخت آگے بڑھے اور لاش مبارک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ لاش مبارک کے قریب تشریف لائے اور فرمایا: اللہ تعالیٰ اس قوم کو برباد کرے جس نے تجھ کو قتل کیا۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کیسے بیوقوف ہیں۔ پھر ان کی لاش اٹھا کر خیمے کے پاس لائی گئی۔ عمر بن سعد نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر تلوار ماری، جس سے وہ زمین پر گر پڑے اور ان کے منہ سے نکلا: ہائے میرے چچا۔ امام حسین نے بھاگ کر ان کو سنبھالا اور عمر بن سعد پر تلوار سے جوابی وار کیا، جس سے کوہنی سے اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھتیجے کی لاش اپنے کندھے پر اٹھا کر لائے اور اپنے بیٹے اور دوسرے اہل بیت کی لاشوں کے قریب لا کر رکھ دی۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً تنہا اور بے یار و مددگار رہ گئے تھے، لیکن آپ کی طرف بڑھنے کی کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ کافی دیر تک یہی کیفیت رہی کہ جو شخص بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھتا فوراً واپس لوٹ جاتا، یہاں تک کہ قبیلہ کندہ کا ایک شکی القلب شخص مالک بن نصیر آگے بڑھا اور اس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک پر حملہ کر دیا، جس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ شدید زخمی ہو گئے۔ اس وقت آپ نے اپنے چھوٹے صاحبزادے عبداللہ بن حسین کو اپنے پاس بلایا اور ابھی اپنی گود میں بٹھایا ہی تھا کہ بنو اسد کے ایک بد نصیب شخص نے ان پر ایک تیر چلایا، جس سے وہ بھی شہید ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے معصوم بچے کا خون دونوں ہاتھوں میں لے کر زمین پر بکھیر دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، تو ہی ان بدبخت اور ظالموں سے ہمارا انتقام لینا۔
اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس حد کو پہنچ چکی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پینے کے لیے دریائے فرات کے قریب تشریف لے گئے، مگر حسین بن نمیر ایک ظالم شخص نے آپ کی طرف ایک تیر پھینکا جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر جا کر لگا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دہن مبارک سے خون پھوٹنے لگ گیا۔ اس کے بعد شمر ذی الجوشن 10 آدمی اپنے ساتھ لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آگے بڑھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت پیاس کی شدت سے نڈھال اور زخموں سے چور ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا دلیرانہ مقابلہ کرتے رہے، اور جس طرف سے آپ آگے بڑھتے یہ سب کے سب وہاں سے بھاگتے نظر آتے تھے۔ شمر نے جب یہ دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے میں ہر شخص لیتو اور لال سے کام لے رہا ہے، تو اس نے آواز لگائی، سب یک بارگی ان پر حملہ کر دو۔ اس پر بہت سے بد نصیب آگے بڑھے اور نیزوں اور تلواروں سے یک بارگی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا، اور اس طرح ان ظالموں کا دلیرانہ مقابلہ کرتے کرتے بلاخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عمر بن سعد 2 روز کے بعد بقیہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیوں، بہنوں اور بچوں کو ساتھ لے کر کوفے کے لیے نکلا ہی تھا کہ انہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب کی لاشیں پڑی ہوئی نظر آئیں۔ عورتوں اور بچوں نے جب یہ منظر دیکھا تو کوہرام مچ گیا، گویا آسمان و زمین رونے لگ گئے۔ عمر بن سعد نے جب اہل بیت کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا تو اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت میلے اور خراب کپڑے پہن رکھے تھے، اور ان کی باندیاں ان کے ارد گرد تھیں۔ وہ ایک طرف جا کر خاموش ہو کر بیٹھ گئیں۔ ابن زیاد نے پوچھا، یہ ایک طرف جا کر علیحدہ بیٹھنے والی کون ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ ابن زیاد نے 3 مرتبہ اسی طرح دریافت کیا، مگر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح خاموش رہیں۔ جب کسی باندی نے کہا کہ یہ زینب بنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو ابن زیاد بولا، شکر ہے اللہ کا جس نے تمہیں رسوا کیا اور قتل کیا اور تمہاری بات کو جھوٹا کیا۔ اس پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کڑکدار لہجے میں بولی، شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے شرف بخشا اور قرآن مجید میں ہمارے پاک ہونے کو بیان کیا۔ رسوا وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے۔ یہ سن کر ابن زیاد غصے سے بھڑک اٹھا اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے غیظ سے شفا دی اور تمہارے سرکش کو ہلاک کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا، وہ اپنے جذبات سنبھال نہ سکیں، اس لیے بے اختیار رونے لگیں اور فرمانے لگیں، اگر یہی تیری شفا ہے تو اسی کو اپنی شفا سمجھے رکھ۔ ابن زیاد کی شقاوت نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ حکم دیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو ایک لکڑی پر رکھ کر کوفہ کے بازاروں اور گلی کوچوں میں سریعام گھمایا جائے تاکہ سب لوگ دیکھ سکیں۔ چنانچہ یہ سب کچھ بھی ہوا، اور پھر اس کے بعد ابن زیاد نے امام حسین اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیگر اصحاب کے سروں کو یزید کے پاس ملک شام بھیج دیا، اور ان کے ساتھ اہل بیت کی خواتین اور بچوں کو بھی قیدی بنا کر روانہ کر دیا۔ جب یہ لوگ ملک شام پہنچے تو انعام کے شوق میں حر بن قیس جو ان کو لے کر گیا تھا فوراً یزید کے پاس پہنچا۔ یزید نے پوچھا، کیا خبر ہے؟ حر بن قیس نے میدان کربلا کے مارکے کی ساری تفصیل بتائی، اور آخر میں کہنے لگا کہ امیر المومنین کو بشارت ہو کہ مکمل فتح حاصل ہوئی ہے۔ اہل بیت سارے کے سارے مارے گئے اور ان کی ساری عورتیں اور بچے قیدی بن کر حاضر ہیں۔ جب وہ یزید کے سامنے پیش کیے گئے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لہجے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تو کمینہ ہے، نہ تجھے اس کا اختیار ہے اور نہ ہی یزید کو اس کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ حق ہرگز نہیں دیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ تم ہماری ملت و مذہب سے نکل جاؤ اور ہمارا دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لو۔ اللہ تعالیٰ کے دین سے، میرے باپ کے دین سے، میرے بھائی کے دین سے، میرے نانا کے دین سے تو نے، تیرے باپ نے اور تیرے دادا نے ہدایت پائی ہے۔ تو زبردستی حاکم بن کر بیٹھا ہے، ظلم کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے اور اپنے قوت سے مخلوق کو دباتا ہے۔ یہ گفتگو سن کر یزید شرمندہ ہو گیا، اس کے بعد کچھ بول نہ سکا۔ اس کے بعد یزید نے اہل بیت کی عورتوں کو اپنی عورتوں کے پاس بھیج دیا۔ حضرت سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں میں یزید کے سامنے لائے گئے تو انہوں نے یزید کے سامنے آ کر کہا،
اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس طرح قید میں دیکھتے تو قید سے رہا فرما دیتے۔ یزید نے کہا سچ ہے اور قید سے رہا کر دینے کا حکم دے دیا۔ حضرت سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس طرح مجلس میں بیٹھا دیکھتے تو اپنے قریب بلا لیتے۔ یزید نے ان کو اپنے قریب بلا لیا اور کہا کہ اے علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارے والد ہی نے مجھ سے قطع رحمی کی اور میرے حق کو نہ پہچانا اور میری سلطنت کے خلاف بغاوت کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا جو تم نے دیکھا۔ جواب میں حضرت سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآنی آیت پڑھ کر اسے لاجواب کر دیا۔ عام مورخین ابن کثیر وغیرہ نے لکھا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تقریباً 2-3 مہینے تک آسمانی فضا کی یہ کیفیت رہی کہ جب سورج طلوع ہوتا اور دھوپ در و دیوار پر پڑتی تو اتنی سرخ ہوتی تھی جیسے دیواروں کو خون سے رنگا گیا ہو۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔